حضرت خواجہ محبوب الہی صلی اللہ علیہ وسلم برکاتہ العالیہ سجادہ نشین دربار عالیہ نقشبندیہ مجددیہ مہرویہ وادی عزیز شریف چنیوٹ اور دیگر معززین حاضرین و سامعین مبارکباد دے مستحق نے محترم جناب مار محمد فیاض صاحب کہ جنہاں ہر سال کی طرح اس سال بھی عظیم و شان پروگرام کا اہتمام و انتظام فرمایا اور میرے حضور والا شان نے کرم نوازی فرمائی۔ حضرات آپ نے قدم رنجہ فرمایا اور آپ دیکھ رہے ہو آپ دی آمد نال اے فضات ہوا ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ نال گونج اٹھی۔ اللہ کریم آپ دا سایہ تادیر سلامت رکھے۔ دوستان گرامی، رب کائنات نے اس جہان میں بے شمار حسین صورتاں تخلیق فرمائیاں، سب تو زیادہ حسن انبیاء نو عطا فرمایا۔ جس وقت باری آئی آمنہ دے لال سے محبوب رب ذوالجلال سے بساں دے کس بساں دے بس یتیماں دے والی غریباں دے آقا مل جاؤ مالا احمد مجتبہ دو جگ دے داتا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رب کائنات نے پھر ساریاں شانہ تے سارا حسن کٹھا کر کے تے یار دی جھولی وچ پا دیتا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری نیچے خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ حضرات قرآن کھولو تے پتہ چلتا ہے حسن مصطفیٰ کی یہ میرے توڑے رسول نے اپنی ظلفہ سجائی۔ امام الانبیاء سید کائنات نے ظلفات زیتون لگایا۔ اللہ کریم نے فرمایا جبریل میرے یار نے ظلفہ سجائیاں نے کیا میرا قرآن لے جا۔ رب کریم نے اعلان فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا انجیل دی قسم، زیتون دی قسم، طور سینہ دی قسم، امن والے شہر دی قسم، میں عالم تخیلات بھی جلد کی تی سونے ربا ساری کائنات تیری محتاج ہے تمہیں نیاز ہے۔ مکہ دے بازار وچوں آیا اتنیاں قسماں قرآن بنا دیتا ہے۔ فرمایا آیا تے مکہ دے بازار وچوں سی پر جدوں میرے حبیب دے ید اللہ والے ہتھاں تے آ گیا میرے یار دی ہتھیلی تے آ گیا دستے ہن مکہ دا بازار ویکھاں کے دستے یار ویکھاں۔ دوستان گرامی میرے رسول نے ظلفاں وچ کنگھی پھیری، ادھیاں ظلفاں سجے پاسے ادھیاں ظلفاں کھبے پاسے، شمس دی جبیں چمکی والفجر دے رخسار نظر آئے، پیار آ گیا۔ فرمایا جبریل میرا قرآن لے جا، نالے میرے حبیب دے حسن دے جلوے ویکھی، نالے میرا قرآن سناوی والضحیٰ واللیل اذا سجا۔
میرا نبی زلفاں سجا کے مدثر دا جوڑا پا کے مزمل دا دوشالہ موٹے تے سجا کے سر تے تاہا دی دستار سجائی رب دا حبیب جدوں پن سور کے نکلیا رب دا مائی جدوں سج پھب کے مکے دے بازار وچ آیا ہاتھ وچ کھونڈی پکڑی میرا نبی جدوں سونی جئی چور نال ٹریا میرا نبی مکے دی گلیاں وچ ڈھلک ڈھلک کے ٹریا رب نے فرمایا جبریل ذرا تھلے ویکھ یار دی ٹور پسند آ گئی ہے دنیا وچ بڑے بڑے سونے ٹردے بیٹھے اج یار پیا ٹردا اے اج تک اج کوئی ٹریا ہی نہیں یار دی ٹور دی تلاوت بھی قیامت تک کراواں گا کائنات نے فرمایا اللہ اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد اللہ کریم نے فرمایا میرے شہر مکہ دی قسم ہے کہ میرا محبوب مکے وچ جلوہ کر جڑا بھی حاجی ادوں تک نہیں بنیا جدوں تک مکے نہیں گیا اللہ حاجی موجود نے ادوں تک حاجی نہیں کہلایا جدوں تک مکے نہیں پہنچیا یارو ہر ایک نو عزت تے عظمت مکہ پاک دی وجہ تو ہے پر قربان نہ جاواں عظمت مصطفیٰ تو فرمایا مکہ ہر کسے نو تیری وجہ تو عظمت دیتی ہے عزت دیتی ہے پر اج یار تیرے وچ قدم رکھیا تینوں محبوب دی وجہ تو عزت دی صحابہ دے مقدرہ تو قربان نہ جاواں اللہ جڑے صبح بھی تے دن بھی تے رات بھی جلوہ مصطفیٰ تکتے ہیں اللہ اللہ حضرات میں منظر دیکھ رہا میرے حضور محبوب المشائخ نے کرم نوازی فرمائی ہے ساڑھے شیخ کریم آئے نے ہر سنگیت یہ کہ ود کے تکدہ ہے میں سوچ رہا سا بیٹھا حضور نے غلامہ دا صدیاں بعد اے مقام ہے تے آقا دا کی شان ہوئے گا اللہ 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 حضور دے غلام سرکار نو ٹردیاں بیک کے زلفاں سجاندیاں بیک کے محفل جمت بیٹھیاں بیک کے کہتے سی کڈا سونا ماہی کڈا سونا ماہی نالے لڑا اے جنتا نالے عرشہ راہی بولو کڈا سونا سارے بولو کڈا سونا نبی سونا بڑا ساری کائنات تو سونا ہے تیسرا حضور رحمت للعالمین تیسری گل ہے میرا نبی پردہ پوش ہے چوتھی گل ہے میرا نبی گنہگاراں نو بھی سینے لاؤندا ہے میرے نبی پتھر مارن
سینے لاوے تے کنڈے وچھان والے بھی دعا دیوے میں سوچ رہا سا جڑا نبی پتھر مارن والے نو سینے لاوے اے جڑے چلے بیٹھے نے حضور دے عشق وچ اللہ 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 قیامت حضور کدوں بھول جان گے پانی کوثر دا پیندے آڈے نالی تالا یا لج پال سنی دے پال سنی دے آڈے نالی تالا یا لج پال سنی دے کوئی ظلفہ چھلے دنیا کے آؤں سونے میرے مدنی تو تھلے میرے مدنی تو تھلے حضرات ذی وقار صدیاں بعد حضور کا ذکر سن کے دیوانے تڑپ رہے ہیں دلان دی کفیت بدل رہی ہے ذرا سوچو تے صحیح جنا قریب تو جلوے پر تو ہاں ویکھے اللہ 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 حضرت زید دے مارے مل گئے بچپن وچ اغوا ہوئے غلام بن گئے بک گئے مکے وچ آئے حضور دی غلامی مل گئی ملک شام دے لوگ آئے انہوں نے پتہ لگیا زید مکے وچ جا کے دسیا حارثہ تیرا پتر مکے وچ ویکھیا ہے حارثہ نے مال و دولت اکٹھا کیتا بہت بڑا امیر سی حضور دی بارگاہ چ آیا سرکار دی بارگاہ چ عرض کردا سونیا مہربانی کرو اے مال منہ منگو تے میں پیش کراں پتر بھی نہ واپس دے نبی پاک علیہ السلام نے جب پتہ لگیا حارثہ تیرا پتر ہے فرمایا حارثہ کوئی قیمت طلب نہیں کرتا کچھ نہیں منگتا حضرات حضور دے غلاماں نوں بھی سوچنا چاہیے عام دناں چ ریٹ کچھ اور ہوندا روزیاں چ ود جاندا حضور چاہندے تے منہ منگی قیمت مانگ سکدے سی پر میرے آقا نے سنو کی فرمایا فرمایا حارثہ گل سن میں تیرا پتر تیرے سامنے کھڑا کر دینا اگر تیرے نال جانا چاہے کوئی قیمت نہیں مانگتا سبحان اللہ 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 کوئی قیمت طلب نہیں کرتا حضرت زید نے بلایا جنہاں چہرہ مصطفیٰ تکے انہاں دی نظر کسی اور بل پہندی نہیں کسی اور بل تک نہیں اللہ اللہ نبی کریم دی بارگاہ والدعا دا چہرہ تے واللیل دی ذلفاں سبحان اللہ علم نشرہ دے سینے والے ید اللہ دے یتھن والے لا اقسم دی ٹور والے نبیاں دے تاجدار جلوگر نے حضرت زید حضور دی بارگاہ وچ ادب نہ لا کے کھڑے ہو گئے نظراں جھکیاں ہوئیاں نے امام الانبیاء نے فرمایا زید ذرا نظراں چک ویکھ کون ہے اللہ 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 زید نے نظر اٹھا کے ویکھیا یا رسول اللہ میرا باپ ہے ایک میرا چاچا کعب ہے تے باپ بیٹے نال مل کے رویا تے باپ عربی وچ اشعار پیا پڑھدا ہے پترا تیری جدائی وچ ساڈی زندگی بڑی مشکل گزری ہے بیٹا مینوں کھانا پینا بھول گیا سانو کھانا پینا چنگا نہیں سی لگدا تیری یاد وچ راتاں نوں نیندراں بھول گئیاں پترا میں تیری تلاش وچ شہراں وچ ماریا پھردا رہیا جنگلاں وچ پھردا رہیا بیٹا میں تینوں لین واسطے آیا تیری ماں اداس ہے تیرے بہن بھائی سارا قبیلہ اداس ہے چل میرے نال سنو حضرت زید نے حضور کی طرف دیکھا اللہ 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 میرے کریم آقا مسکرائے فرمایا زید اگر تو جانا چاہے تیری خوشی ہے چلا اللہ اللہ جس وقت حضور نے گل کی تھی حضرت زید دی چیخ نکلی اکھاں وچوں آنسو آئے نبی کریم دے قدماں وچ ڈگ پئے رو کے عرض کردے نے تیرے قدموں میں جو ہے تیرے قدموں میں جو ہے ہر کموں کیا دیکھے تیرے قدموں میں جو ہے ہر کموں کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے کہ تلوار تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر صدقہ تیرا عرصہ پہلے میرے حضور محبوب المشہور اچانک طبیعت آپ دی علیل ہو گئی سارا دن طبیعت راتی نیندر نہیں آئی طبیعت علیل رہی زور تو بعد کچھ افاقہ ہویا آپ دربار شریف تشریف لے گئے
اگلے دن میں افسر نے فون کیتا حضور دی طبیعت دے بارے آپ صاحب نے آکھیا حضور تے مدینے تشریف لے گئے اللہ 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 سبحان اللہ آج اتنی جلدی مدینے اللہ اکبر حضرات جی وقار میں سوچ رہا سا واہ مدینے دیا تاجدار اللہ اے نبیاں دے سردار کتنی کرم نوازی ہے سانو یہ جا مرشد عطا کیتا اللہ اللہ سبحان اللہ مقدرات آکھے دنیا میں تکلیف پہنچے کوئی کسے ڈاکٹر کو جاتا ہے کوئی کسے کو دوڑتا ہے کوئی کسے وزیر کو جاتا ہے خدا دی قسم میرے خواجہ دا رخ سیدھا ہی مدینے والوں آکھے مدینہ المنورہ دی سرزمین ہے اور اسے جا کے منظر دیکھو اللہ لے کے جائے حضور نے اتھے آپ فرمانے نے فقیر نے اتھے کار بنایا تاکہ سنگی اتھے آن تے لنگر کھان اللہ مدینے والے دا لنگر اتھے بھی جاری رہے اللہ اکبر مجھ سے پاک دا موقع آیا تے میں پوچھ رہا سا لنگریاں کو کتنا کہ لنگر پکدا نہ کہ جی 200 من آٹا تے بندوبست ہو گیا نا 200 من گندم حضور نے خریدی ہے ایک پروگرام واسطے 200 من اللہ اکبر جتھے بھی میرے خواجہ جا کے بندے نے ہزاراں لنگر کھا رہے ہیں حضور دا صدقہ حضرات جی وقار میں کہ مار فیاض صاحب اتنے ہزار بندے آئے بیٹھے نے ایک کدی اتنے کٹھے نہیں کیتے اج وجہ کیے فرمایا تینوں پتہ نہیں میرا شیخ آیا ہے اللہ مرشد آیا ہے مرشد دے صدقے اے سارے اللہ اکبر لنگر بھی چل رہی ہے سبحان اللہ بہاراں بھی لگیاں نے رونقاں بھی لگیاں نے تے اللہ کرے لگیاں رہن یہ وجہ کیے اے وجہ تاجدار مدینہ دی نگاہ عنایت ہے میرے حضور محبوب المشائخ مدینہ وچ قیام سی تے آپ راتی مہمان بڑے آئے تے لنگر جنہاں مدینے پاک دا لنگر کھادا ہے میں تے کھادا مینوں پتہ ہے تے اوتھے جدوں لنگر ساڈے سامنے دسترخوان بچیا نا تے اوتھے پھر دیسی مرغی تے بکرے دا گوشت علیحدہ تے جناب مکھن علیحدہ تے شہد علیحدہ تے پتہ نہیں کتنی ڈشاں سامنے آ گئی میں کہا واہ میرے شیخ کریم مدینہ المنورہ وچ لنگر بھی اس معیار دا رکھے سبحان مدینہ المنورہ وچ آ کے کسے پاسوں کوئی کمی نظر نہ آوے جڑا آ کے ویکھدا ہے حیران ہو جاندا ہے حضرات راتی لنگر چلیا بڑا عالی شان لنگر جدوں رات گزر گئی تے سنگی چس گئے گھروں گھری تے ایک خادم رہ گیا تے صبح ہوئی تے آپ نے فرمایا بیلیا سنگیا ناشتہ تیار ہے انہیں کہا حضور ناشتہ موجود ہے رات والا لنگر موجود ہے سالن ہے روٹیاں تازہ لے کے آئے آپ نے فرمایا کوئی رات دے ٹکڑے نہیں بچے ہوئے اللہ اللہ ٹکڑے تو بچے ہوئے نہیں فرمایا پھر فقیر واسطے تازی روٹی دی لوڑ نہیں ہے مدینے دے ٹکڑے اللہ سبحان دسترخوان بچ گیا اگے سامنے لنگر رکھ لیا سالن بھی سامنے آ گیا ٹکڑے بھی سامنے رکھ لے حضرات سنگیوں واسطے ایڈا عالی شان انتظام تے اپنے اگے ٹکڑے رکھ کے تے روزے وال منہ کر کے رو کے کہندے سی تیرے ٹکڑوں پہ والے یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ والے ہر کی ٹھوکر پہ ڈنڈا حضرات اس ورس کے تو ساتھ کیا چیف جسٹس بھی آیا تھا قدم پہ چک رہے کوئی وزیر قدم چک رہے ہیں میں کیا میرے خواجہ قدم کہا ہی نہیں پایا کسے نو یہ وجہ کی ہے کیوں قدم پہ جمدے نے وجہ ہے میرے خواجہ دی جھولی وچ مدینے والے دی خیرات مشہور ہے مدینے کے تاجدار نے اتنا عطا کر دیتا ہے کسے بس ویکھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں کسے بس ہاتھ پھیلان دی لوڑ ہی کوئی نہیں تیرے ٹکڑوں پہ پلے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال کھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا کھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا دوستان گرامی میں جدو حضور دے لڑ لگیا اس وقت داڑھی آ رہی سی پھر کالی ہو گئی اور چٹی ہو گئی تے جدوں بھی میں سٹیج تے آ کے کھڑا ہویا میرے خواجہ نے فرمایا میری گل نہیں کرنی مدینے والے دی گل کرنی کدی حضور دی زلفاں دا ذکر ہے کدی نبی دے چہرے دا ذکر ہے حضور دی عظمت دا ذکر ہے نبی پاک دی محبت دا ذکر ہے رسول اللہ دے
عشق دا ذکر ہے حضور دی شان دا ذکر ہے پاکستان وچ نے ذکر مصطفیٰ ہے یہ عرب وچ نے ذکر مصطفیٰ ہے اگر خلیجی ممالک وچ نے ذکر مصطفیٰ یہ یورپ دیاں وادیاں تے ذکر مصطفیٰ ترکی دی سرزمین تے ذکر مصطفیٰ ساری زندگی ذکر مصطفیٰ وچ گزر گئی ہے خدا دی قسم جدوں قبر وچ جانا ہے فرشتیاں پوچھنے فرشتیاں نے سوال کرنا ہے ما کنتا تقولو فی ھذا الرجل اس سوال تو پہلے ہی میرے خواجہ نے کہنا ہے حلے بھی پوچھ دے ہو میں تے ساری زندگی اللہ کی سبق دسی ہے اس صورت نو میں جانا میرے حضور قبلہ عالم سراج السالکین برہان الواصلین گہرے عشق حضور دے عشق بھی سے علم دیسی تے میرے حضور تڑپ جاندے سی میرے علم تے وجداری دستار کتے حضرات بال بکھر گئے تے اکھاں وچ آنسو چھپ جاندے سن میں سوچ رہا تھا جدوں میرے قبلہ عالم قبر وچ گئے ہونے اللہ اللہ مدینے دے تاجدار نے قدم رنجا فرمایا سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نظر نال 902 سال سے غیر مسلم کلمہ پڑھے الحمدللہ کی نظر کتے جتھے گئی ہے عشق مصطفیٰ دا دیو والیا لکھاں دی اصلاح کرن والا ہزاراں نو کلمہ پڑھان والا جدوں حضور دا غلام آیا میرے آقا نگاہ عنایت فرماندے کس طرح نگاہ اللہ اکبر نگاہ عنایت فرمائی ہوئے گی میرے قبلہ عالم نے قدمات سر رکھ کے رسول اللہ دے قدمات سر رکھ کے عرض کیتا ہوئے گا اتنی بھی جلد کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے اتنی بھی جلد کیا ہے سلسلے دے سردار بچپن بھی حضور دے ساتھی لڑکپن بھی جوانی بھی بڑھاپا بھی ساری عمر تن بھی قربان اولاد بھی قربان جان بھی قربان دے آخری ویلے ایک ہوئی وصیت کیتی ہے میری روح نکل جائے نا اتنادہ بھی چک کے یار دے ہوئے دے لگا سبحان اللہ میرے قرآن عالم صدیقی اکبر دے بھی غلام نے علی پاک دی اولاد نے نبی دے قدمہ دے سر رکھ کے عرض کیتی ہوئے کہ اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا سارے پڑھو اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے اتنی بھی جلدی کیا ہے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی ساری عمر گزار کے سبحان اللہ ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی
نوازی کے وقت نزا آ پائے دوستان گرامی اے میرے حضور قبلہ عالم دا مقام ہے آخری وقت آیا آخری وصال دا وقت قریب آیا کہ گنبد خضرات مکین سیدنا صدیق اکبر بنال سیدنا فاروق اعظم بنال حضرت عثمان غنی بنال مولا علی بنال صحابہ بنال میرے کریم آقا نے خود قدم رنجا فرمایا خوشبوئاں آئیاں دے نور بکھریا کہ میرے بابا کہہ رہے سن بڑی بندہ نوازی کے وقت ندا آ پائے ذرا ٹھہرو میں کر لوں نظارہ یا رسول اللہ میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے کہ جینے کا سہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ ڈاکٹروں تے رپورٹاں دیکھ کے آکھیا بندہ ہے ہی نہیں دنیا وچ جہاں رپورٹاں نے انہاں کہا تمہیں پتہ ہی نہیں محفل وچ بیٹھے میلاد پروگرام محفل میلاد وچ بیٹھے تے ذکر مصطفیٰ پہ کرتے ہیں سبحان عظیم وقار یہ سارا کرم مدینے دے تاجدار اللہ بہار سلامت رکھے سدا بہار دویں اس باغے کدی خزاں نہ آوے اومن فیض کروڑاں تائیں ہر بکا پھل کھاوے اللہ کریم سب کی حاضری قبول فرمائے 26 اکتوبر بروز جمعرات بعد نماز عشاء عظیم الشان پروگرام محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم